صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج موضوع ہے قادیانیت آئین، قانون اور سپریم کورٹ کی روشنی میں. چونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور کم از کم 2 گھنٹے اس کے لیے چاہیے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے میں کوشش کروں گا 20-25 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر سکوں. اگر یہاں پہ کوئی قادیانی سن رہا ہو یا قادیانی نواز بیٹھا ہو، اور بالخصوص جو CID والے حضرات ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ ظاہر ہے رپورٹنگ کر رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، دست بستہ درخواست ہے کہ کم از کم جو CID والے حضرات ہیں وہ میری اس گفتگو کو ضرور سنیں اور اس کو آگے پہنچائیں. حضرات کرامی، پورے پاکستان میں ہماری بیوروکریسی، سیکولر حضرات، سادہ مزاج لوگ اور وہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھتے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑائی کیوں ہوتی ہے جب کبھی کسی قادیانی کی یا مسلمان کی پاکستان کے کسی حصے میں لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو یہ صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے؟ میں اس سوال صرف آج کی اس نشست میں صرف اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور میری درخواست ہے CID والے حضرات سے کہ وہ اس کو نوٹ کر کے اوپر پہنچائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. حضرات گرامی، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ 22 مئی 1974 کو ہماری اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک نوجوان نشتر میڈیکل کالج سے سیر کرنے کے لیے جب پشاور گئے تو راستے میں اسی چناب نگر ریلوے اسٹیشن پہ ان کو لٹریچر تقسیم کیا قادیانیوں نے حسب معمول. اس لٹریچر میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی، رسول، فلاں بہت کچھ، ان بچوں نے لٹریچر لینے سے انکار کیا. واپسی پہ جب وہ بچے آئے 28 مئی 1929 کو، تو ان کی بوگی کو رو کے جس طرح ان پہ تشدد کیا، زد و کوب کیا، مارا پیٹا، وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے اور یہ سب کچھ سمدانی ٹربیونل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کا بھرپور نوٹس لیا اور ایک بھرپور تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوئی، اور اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ نے باقی حضرات کے ساتھ مل کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ایک قرارداد پیش ہوئی قومی اسمبلی میں. دنیا کے جتنے ممالک ہیں، مغربی ممالک، وہاں اصول یہ ہے کہ قرارداد پیش کر دیتے ہیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے وہ دائیں طرف آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں جی اس قرارداد کو ہم نہیں مانتے وہ بائیں طرف آ جاتے ہیں. بھٹو صاحب نے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ کو، مولانا شاہ نورانی، پروفیسر غفور احمد، اس طرح دیگر حضرات کو بلا کے کہا یار میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہم اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ قادیانی جماعت کے خلیفہ مرزا ناصر کو بلا لیتے ہیں، ذرا اس پہ بھی جرا ہو جائے. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چنانچہ مرزا ناصر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ قومی اسمبلی میں آیا. ادھر سے ہمارے اکابرین نے، جس میں مولانا اللہ وسائل صاحب شامل ہیں، ان حضرات نے، بڑے اکابرین نے، یحییٰ بختیار صاحب جو اس وقت اٹارنی جنرل تھے، وہ سوال براہ راست، پوری اسمبلی تھی اس میں بھٹو صاحب بیٹھے تھے، فروخ علی خان سپیکر تھے، کوثر نیازی صاحب، عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون، تو اس میں جو سوال و جواب ہوئے اس ساری جرا 13 دن کی بحث کے بعد پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 106 اور 260 کے تحت غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. آپ کا سارا ملک، چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے گورنر، وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس، نیچے تک یہ سارے آئین کے تابع ہیں. ان کی اس میں ڈیوٹیاں لکھی ہیں کہ ان کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں. یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جو یہ فقید المصاد ایک کانفرنس ہو رہی ہے، یہ بھی آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں. ہمیں کوئی
آئین کے تحت ہم کر رہے ہیں. اگر ہمیں کوئی روکتا ہے تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ سے کہیں گے کہ ہمیں آئین کے تحت, آئین ہمیں حق دیتا ہے, تو یہ کیوں ہماری کانفرنس روکی. تو جج صاحب ہمیں سنیں گے اور ڈائریکشن دیں گے ڈی سی او کو کہ ختم نبوت والوں کو یہ کانفرنس کرنے دیں, کیونکہ آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ان کو رائٹ حاصل ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ قادیانی آئین کے مطابق غیر مسلم ہے. 1974 میں غیر مسلم ہوئے, 10 سال 1984 تک 10 سال قادیانی غیر مسلم ہونے کے باوجود مرزا قادیانی کو نبی, اس کی بیوی کو ام المومنین, اس کے دوستوں کو صحابہ, اس کی باتوں کو حدیث, اس پہ اترنے والے نام نہاد وحی کو قرآن مجید, اس کے شہر کو قادیان کو مکہ, ربوہ کو مدینہ, اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے رہے. 10 سال کے بعد حضرت خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے, ان کی قیادت میں تحریک چلی, مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے, حضرت مولانا اللہ وسائل کا بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے. یہ تحریک چلی, اس کے نتیجے میں حکومت نے 298 298 تعزیرات پاکستان میں ایک قانون منظور کیا, جس کی روح سے کوئی قادیانی, چھوٹا ہو بڑا ہو, عورت ہو بچہ ہو بڑا ہو, بوڑھا ہو مربی ہو غیر مربی ہو, اگر کوئی قادیانی پورے پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, نمبر 1, نمبر 2, اگر اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے, نمبر 3, اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے, چاہے زبانی کرے, چاہے ہاتھ سے لکھ کر کرے, یا اشارتاً کنایتاً کرے, اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, تعزیرات پاکستان کے تحت اس کی 3 سال سزا ہے. کوئی قادیانی کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا. کوئی قادیانی بڑی عید پہ ذبیحہ نہیں کر سکتا. کوئی قادیانی عید کے مواقع پہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتا. قانون کہتا ہے if any قادیانی pose himself as a Muslim, وہ نئے کپڑوں میں پکڑا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو عید والے دن نئے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے. اگر کوئی قادیانی, ہم نے, میرے ساتھ ظفر صاحب تشریف لائے, ہم نے ننکانہ صاحب میں ایک قادیانی نے اشارے سے, سپوکن نہیں, ریٹن نہیں, صرف اشارے سے اس نے ایسے کیا السلام علیکم, پرچہ درج ہوا, نیچے سے ضمانت کینسل ہوئی, سیشن کورٹ میں چلے گئے. وہ جناب خلیل صاحب تھے سیشن جج فیصل آباد کے, وہ پھانسیاں دینے میں بڑے مشہور تھے. تو میں بار بار اپنے وکیل کے کان میں اپنے وکیل کو بتاتا تھا کہ یہ بات کہیں, یہ بات کہیں, یہ بات کہیں. تو مجھے جج صاحب کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں ختم نبوت تحریک کا مجلس تفسیر کا خادم ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ بار بار, میں نے کہا جی ان کی تیاری نہیں کروا سکے. کہنے لگے آپ بول رہے ہیں. میں کہا جی میں دلائل دے دیتا ہوں. تو مجھے جج صاحب کہنے لگے کہ اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اشارہ کیا, منہ سے نہیں بولا, لکھ کے نہیں دیا, اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی بات کے 2 جواب ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیں قانون کیا کہتا ہے. قانون کہتا ہے کہ وہ اشارتاً کنایتاً اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے. اس نے اس کا یہ ہے, یہ اشارہ ہے السلام علیکم کا. کہنے لگے اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ نے کبھی اشارے دیکھے ہی نہیں ہیں. اگر میں عدالت میں آپ کو ایک ایسا اشارہ کروں, شاید آپ مجھے 6 مہینے کے لیے جیل میں بھیج دیں. اور ہمارے جو مولویوں کو تو اشارے بڑے خاص ہوتے ہیں. تو وہ پھر کہنے لگے کہ نہیں میں سمجھ گیا. اس کے بعد اس کی وہاں سے ضمانت کینسل ہوئی, اور ہائی کورٹ میں جا کے ان کی پھر ضمانت کینسل ہوئی, اور سپریم کورٹ جا کے ان کی ضمانت ہوئی. اس لیے کوئی قادیانی 298 کے تحت اپنے آپ کو ایز اے مسلم سپوکن, ریٹن, اشارتاً, کنایتاً نہیں کر سکتا. اس کے بعد قادیان, چونکہ میں اختصار کے ساتھ, قادیانی اس کو لے کے, اس قانون کو لے کے چلے گئے سپریم کورٹ. وہ پہلے وفاقی شرعی عدالت میں گئے, ہائی کورٹ میں گئے, کوئٹہ ہائی کورٹ میں گئے. میں اس کی بات نہیں کرتا, میں براہ راست سپریم کورٹ چلتے ہیں. سپریم کورٹ جا کے 5 ججوں کا بینچ بیٹھا, جسٹس عبدالقدیر چودھری, جسٹس شفیع الرحمان, جسٹس ولی محمد, جسٹس سلیم اختر,
اور ایک صاحب اور تھے. یہ 5 جج حضرات انہوں نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ کا. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، جتنے یہاں کارکنان ہیں، جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں، علماء کرام، بالخصوص جو علماء کرام ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب نے، اللہ ان کو بہت زیادہ عزت دے، اللہ پاک ان کو برکت نصیب فرمائے، انہوں نے قومی اسمبلی کی ساری کاروائی منوان جو وہ کاروائی ہے 5 جلدوں میں آپ کی جماعت نے یہ شائع کر دی ہے. میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کاروائی کو آپ ضرور مطالعہ کریں. نمبر 1. نمبر 2، سپریم کورٹ کا فیصلہ جناب سراج الحق صاحب تشریف فرما ہے. SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993 پیج نمبر 1718 ظہیر الدین بنام سرکار. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس فیصلے کو ضرور پڑھیں. یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. قادیانی چلے گئے سپریم کورٹ، جا کے کہنے لگے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، ہمیں حکومت حقوق نہیں دیتی. نمبر 1 ہمیں حقوق نہیں دیتی. نمبر 2 ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم پہ پرچہ درج ہوتا ہے. سپریم کورٹ حیران پریشان، اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو آپ اس پہ پرچہ دے دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام تو تشریف دنیا میں لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے، تو یہ کیا کیا. وہ بڑے غصے میں جناب شفیع الرحمان فلاں فلاں پڑھا. خیر حضرت مولانا اللہ وسائل اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے وکلا کی ایک بہت بہترین ٹیم تیار کی. ادھر سے بھی بڑے کمال قسم کے وکلائے، ہمارے وہ سابق چیف الیکشن کمیشنر ہوتے تھے فخر الدین جی ابراہیم، تو وہ ان کی طرف سے پیش ہوئے. 3 دن جرا ہوتی رہی قادیانیوں پہ بھی. سپریم کورٹ کے 5 جج وہ کسی جامعہ اشرفیہ کے نہیں پڑے ہوئے، ان کا تعلق کسی تبلیغی جماعت سے نہیں ہے، ان کا تعلق مجلس تفسیر ختم نبوت سے نہیں ہے، وہ تو انگریزی قانون پڑھے. ہم نے ان کو سارے ریفرنسز پیش کیے، وہ تو سارے پکڑ کے بیٹھ کے سپریم کورٹ نے کہا یہ کیا. اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو 5 چیزیں لکھی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں وہ 5 چیزیں عرض کر کے آپ سے اجازت لے لوں. اگر اس میں ایک آدھ کم ہو گئی تو پھر انشاءاللہ اگلے سال. پہلی چیز بڑی غور سے سنیے گا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے تو یہ مرزا قادیانی کی آپ کی کتابیں، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مرزا قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، حقیقت الوحی، تریاق القلوب، انجام آتم، یہ سب کے حوالے نوٹ کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے مرزائیوں سے کہا کہ تمہیں کچھ تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ تم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، یہ تمہارا عقیدہ ہے. اب سپریم کورٹ نے کیا قرار دیا، توجہ رکھیے گا آپ کو مزہ آئے گا. اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرتا ہے، شاعر اسلامی اذان دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لٹریچر تقسیم کرتا ہے، اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز کرتا ہے، شاعر کوئی شاعری، اس پہ 298 سی لگے گی جس کی سزائے 3 سال قید ہے. 298 سی. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی، جیسے یہ قادیانی چناب نگر کے لکھیں CID والے اور جا کے فیصلہ پڑھیں کہ جس نے کلمہ طیبہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، اپنے یہاں پاکٹ پہ سینے پہ ڈسپلے کرتا ہے، اپنی عبادت گاہ کے باہر کلمہ لکھتا ہے، اپنے گھر کے باہر لکھتا ہے، یا جہاں وہ دکان ہے اس کی اگر وہاں پہ کلمہ طیبہ اگر لکھتا ہے کوئی قادیانی، سپریم کورٹ نے کہا اس پہ 298 سی نہیں، 298 سی نہیں، اس پہ 295 سی لگے گی جس کی سزائے موت ہے. یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. نمبر 2، سپریم کورٹ نے پاکستان میں ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، بدھ مت کے کچھ لوگ رہتے ہیں، کسی سے نہ ہمیں مسئلہ ہے نہ ان کو مسئلہ ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو اقوام متحدہ تک گیا، پوری دنیا میں گیا، اس فیصلے میں 2 لفظ یہ CID والے نوٹ کریں، 2 لفظ اس نے لکھے ہیں. یہ دیکھیں سپریم کورٹ نے مرزائیوں کے متعلق کیا لکھا. پہلا لفظ لکھا
کہ قادیانیز آر unscrupulous and fraudulent non-Muslim. unscrupulous کا مطلب اردو میں شاید آپ کو زیادہ سمجھ نہ آئے، میں پنجابی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر یہ ترجمہ نہ ہو تو میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا ملزم ہوں۔ unscrupulous سپریم کورٹ نے کہا چول قسم کے غیر مسلم ہیں، چول، اور یک ہے یک، یہ ترجمہ نکالیں unscrupulous، کھولیں گوگل اور لکھیں unscrupulous نان مسلم، اور دوسرا انہوں نے کہا یہ fraudulent نان مسلم ہے، دھوکے باز ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت ہے۔ پورے پاکستان میں اگر کسی تھانے دار نے، ایس ایچ او نے اگر یہ فیصلہ پڑھا ہو، عالمی مجلس دفتر ختم نبوت ملتان کے دفتر میں خط لکھ کے صرف اتنا کہہ دے میں نے فیصلہ پڑھا ہے، 5000 روپیہ مجھ سے نقد انعام لے لیں۔ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ یہ گئے آئین کے آرٹیکل 20 اور 19 اور 19 اور 20 یہ لے کے گئے کہ جناب آئین سب کو حقوق دیتا ہے، سب کو حقوق دیتا ہے، ہمیں حقوق کیوں نہیں دیتے؟ سپریم کورٹ نے کہا بات سنو، دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے، تم دھوکہ دیتے ہو۔ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء، اس کے دوستوں کو صحابہ، اس کی باتوں کو حدیث، کوئی شرم کرو، دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ نے ایک اور بات لکھی آخر میں، سپریم کورٹ نے کہا ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہر قادیانی چھوٹا بڑا بچہ مرد مربی غیر مربی مرزا مسرور پیڑ آدمی سب یہ اپنے کفریہ عقائد کی بنا پہ سلمان رشدی کی طرح ہے۔ یہ نام لکھا ہے سلمان رشدی کا انہوں نے اپنے فیصلے میں، اور سلمان رشدی آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اور سپریم کورٹ نے ایک اور بات کی، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سپریم کورٹ نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے لے کے اس کا نقل کی، اس میں ترجمہ لکھا، سپریم کورٹ نے عربی میں پھر ترجمہ لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام اس شخص کے نزدیک اپنی والدہ، والد، بہن، بیٹی، بیوی، بچے، کاروبار، زندگی سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ یہ سپریم کورٹ نے لکھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا بات سنو، ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت نہ کرے، اور دوسری طرف کو مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہے۔ اگر مسلمان تمہیں قتل نہیں کرتا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، اگر تمہیں مسلمان قتل نہیں کرتا تو مسلمان ہی رہتا۔ تم اس کے سامنے کہہ رہے ہو مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، وہی شکل، وہی عقل، وہی معجزے، وہی قرآن۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر وہ نہیں کرتا تو کافر ہو جائے گا، اگر وہ کرتا ہے تو پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو تم لے کے آئے ہو کہ ہمیں حقوق دیں، یہ سبجیکٹ ٹو اخلاقیات ہیں، امن و امان سے اور اخلاقیات سے یہ مشروط ہیں، قانون سے مشروط ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا جب آپ آئین میں دی گئی اپنی حیثیت نہیں مانتے، میں تھانے میں پچھلے دنوں گیا جی مولانا مجھے نا وہ ایسے جو کہنے لگا مرزائیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو میں نے کہا صرف اتنا بتا دیں کہ مرزائیوں کو کون سے حقوق چاہیے، مسلمانوں والے یا غیر مسلموں والے؟ اگر تو مرزائیوں کو چاہیں مسلمانوں والے حقوق چاہتے ہیں تو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 160 اور 106 اور 260 کے تحت وہ غیر مسلم ہے۔
اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نان مسلم والے حقوق دے دیں تو پہلے تسلیم کریں کہ ہم نان مسلم. ایک بات جملہ یاد رکھیے گا، جب تک قادیانی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، جب تک قادیانی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، آئین میں دیے گئے وہ حقوق بھی نہیں مانگ سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے، بس آخری بات کہہ کے آپ سے عرض کروں، اجازت چاہوں گا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 19 اور 20 ہے یہ مشروط ہے کہ آپ اس میں اخلاقیات کے تحت ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آئینہ کمالات اسلام آپ کی یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 547 اور 548 اور یہ روحانی شیطانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے، یہ سپریم کورٹ پوچھ رہی ان سے، یہ لکھا ہے کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا، یعنی جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، اس کو رسول نہیں مانتا. اب اس کو تو عمران خان صاحب بھی نہیں مانتے، اس کو تو زرداری صاحب بھی نہیں مانتے، اس کو تو نواز شریف صاحب بھی نہیں مانتے، پی ٹی آئی بھی نہیں مانتی، نون لیگ بھی نہیں مانتی، پیپلز پارٹی بھی نہیں مانتی، بیوروکریسی بھی نہیں مانتی، اس کو یہ سیکولر بھی نہیں مانتے. جوش مرزا قادری جو مجھے نبی اور رسول نہیں مانتا، سپریم کورٹ کہتی ہے دیکھو یہ نبی، یہ تم اس کو نبی کہتے ہو، اس کی زبان دیکھو. مرزا قادری کہتا ہے جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا اس کی ماں کنجری ہے. یہ سپریم کورٹ نے کہا، یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں. SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار میں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے اور CID والوں سے درخواست ہے کہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ قادیانیوں کو پورے ملک میں تمام حقوق ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، وہ مکان خرید سکتے ہیں، وہ ملازمت کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف وہ ایک حق چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت دی جائے. اس کو نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے، اور نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. جب تک قادیانی آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے، پاکستان میں ان کو کسی قسم کی کوئی حق، کوئی حقوق ان کو نہیں حاصل ہو سکتے. وما علینا الا البلاغ المبین.